اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کے سلسلے میں دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک ہے نماز اور ایک ہے تلاوت قرآن۔ ان دونوں چیزوں کا اگر ہمارے یہاں اہتمام رکھا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا قرب روزانہ ہی نہیں ہر نماز میں قرب بڑھتا رہے۔ ایک روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نماز میں کئی رکن ہیں، ایک قیام ہے، ایک قرأت ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے، ایک قعدہ بھی ہے۔ یہ نماز کے ارکان ہیں جس کو فرائض میں ہم لوگ کہتے ہیں۔ ان سب میں اقرب ما یکون العبد، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ پاک کے ان ارکان میں سجدے کا جو رکن ہے وہ ہوا ساجد۔ اقرب ما یکون العبد، بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرماتا رہے، ہماری پیشانی کو اپنے لیے قبول فرما لے اور ہم کو اپنے لیے سجدہ کرنے کے لیے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا رکن ہے۔ یہی وہ عمل ہے کہ ابلیس نے اس کو قبول نہیں کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا وہ۔ تو ظاہر ہے اس سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ رکن کتنا اہم ہے اور کتنا بڑا رکن ہے جو اس کے مردود ہونے کا باعث بنا ہے، تو یقیناً اس کے مقابلے میں جو رکن اس کو ادا کرنے والے ان کے لیے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تو نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک مثال عرض کی تھی، کیونکہ سجدہ عصر کی نماز میں ہر رکعت میں 2 ہوتا ہے، تو گویا 8 سجدے ہو گئے، تو گویا قرب کی 8 منزلیں ہم کو ملی اس میں۔ ہر بعد والا سجدہ جو ہو ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے والے سجدے سے بڑھ کر قرب میں پہنچا دیں ہم کو۔ یعنی پہلا سجدہ جیسے زینہ بنا ہے تو ایک سیڑھی پر پیر رکھ دیا ہم نے، تو اب اگلی سیڑھی پر جب ہم پیر رکھیں گے تو ہم چھت کے اور قریب ہو جائیں گے، اور تیسرے پر رکھیں گے تو اور قریب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک ہم کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرما دے کہ ہر سجدے میں قرب کی جو منزلیں ہیں وہ بڑھتی رہے ہماری۔ بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہر سجدے کے بعد جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو اس کی حالت میں تغیر، تبدیلی، روحانیت، نورانیت اور اس کو ایک خاص کیف مل جانا چاہیے۔ یہ ہے نماز کے سجدے کا اثر ہمارے اوپر۔ نماز کے تعلق سے بس اللہ پاک نے عرض کیا تھا، اٹھا بیٹھی والی نماز نہیں، اس سے کوئی قرب نہیں ملتا ہے۔ وہ تو ڈر ہوتا ہے منہ پر مار دیں گے اور بھگا دیں گے اس کو، جاؤ یہاں سے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مثال فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حاکم کے پاس کوئی کاغذ، اچھا کاغذ ہے، اچھا مضمون لکھا ہوا ہے، اپنی ضرورت لے کر کے پہنچے ہم، اب حاکم کو دینے کا ٹائم آیا کاغذ کو، درخواست کو، اور ہم منہ پھیر لیں تو یہ بے ادبی ہے، اس کے ساتھ گستاخی کی بات ہوگی، اور اس گستاخی کی سزا دے گا وہ، درخواست نہیں لے گا وہ، اور ہو سکتا ہے اس کو باہر کمرے سے باہر کرتے تو باہر کر دو۔ اس کو اتنا بھی ادب نہیں کہ درخواست ہمیں دے رہا ہے اور دینے کا ٹائم آ رہا تو ادھر دیکھ رہا ہے وہ۔ تو جیسے بے توجہی اور چہرے کا پھیر لینا اور بے فکری دنیا کے حاکموں کے یہاں گستاخی اور بے ادبی ہے، تو احکم الحاکمین کے یہاں بے توجہی سے نماز پڑھنا، بے فکری کے ساتھ دل کہیں، دماغ کہیں، ذہن کہیں،
وہ نماز تو بس اللہ پاک دربار کی حاضری سلب نہ کر لے، یہی کیا بس بہت بڑا ان کا فضل ہے کہ وہ بچہ اس میں آتی ہے۔ اس لیے نمازوں کو اہتمام کے ساتھ سیکھنا، نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ کل شاید سنایا ہوگا، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے کہ اپنے وقت کے دو بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے دو لوگ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب برہانوی، یہ دونوں حضرات باوجود عالم تھے، اور شاہ اسماعیل شہید صاحب تو ان کے استادوں بھی آتے ہیں، تو وہ صحابہ والی نماز سیکھنے کے لیے حضرت سید صاحب سے درخواست کی تھی کہ سکھا دیجیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بات نماز میں ہوگی تو ضروری ہی کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے سیکھنے کی درخواست کی تھی کہ ہم کو سکھا دیجیے آپ۔ ایک بات اس وقت یاد آ گئی، قرآن پاک میں نماز کے سلسلے میں جہاں جہاں بھی آیا وہاں صلو صلاح کہیں نہیں آیا، اقامت صلاۃ آیا، اقام الصلاۃ، اقامت کا لفظ آیا ہے۔ یہ خود ہی ہمارے لیے ایک سبق کی بات ہے کہ نماز پڑھنے کو نہیں فرمایا، فرمایا نماز پڑھو، کھڑی کرو نماز کو، اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ یہ اہل علم کے لیے اقامت صلاۃ جو ہے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، قامت السوق۔ بازار جو ہے نا، بازار کی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک تو جب دکانیں مارکیٹ وغیرہ کھل جاتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کھلنے کے بعد کچھ ٹائم نکل جائے۔ جب مارکیٹ کھلتی ہے تو سناٹا رہتا ہے، اس وقت نہیں کہتے کہ بازار گرم ہے، اس وقت نہیں کہتے کہ چہل پہل ہو رہی ہے، لیکن جب مارکیٹ میں خوب خرید و فروخت، آنا جانا، چہل پہل ہو جائے، تب کہتے ہیں کہ مارکیٹ گرم ہو گئی۔ یہ ہے عربی زبان کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اس کا مفہوم کہ بازار خوب گرم ہے۔ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد پر فرمایا کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز وہ پڑھو جو رونق والی ہو۔ بازار گرم کب ہوگا؟ جب رونق ہوگی بازار میں، سڑک پر، دکان پر آنے جانے میں چہل پہل ہو جائے، یہ وہ ہے۔ تو ویسی نماز پڑھیں، اس کا مطالبہ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ رونق والی نماز جبھی ہوگی جب سنن، آداب، مستحبات، فرائض، واجبات تو بہرحال تو بنیادی چیزیں، ان چیزوں کی رعایت کرنا، ظاہری و باطنی، یہ نماز ہمارے لیے ہر سجدہ باری تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو منزل قرب کی ہے وہ ہماری طے ہوں گی اس کے اندر۔ اگر کسی کو کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ صاحب نسبت نہیں مل پا رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کرے آداب کے ساتھ اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، تو اللہ پاک اس کی برکتوں سے بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ نمازوں کا اہتمام، ایسی نماز ہو جو رونق والی ہو۔ تو حضرت مولانا فاروقی نے لکھا ہے کہ اگر نماز وہ رونق والی نہیں ہے تو فرمایا یہ مشرکانہ عمل ہے، مشرکانہ عمل ہے، اور جو پڑھ ہی نہیں رہے اللہ جانے وہ کون سے عمل میں جائیں گے جا کر کے۔ اس لیے بھائی نمازوں کو ہم پڑھیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، نمازوں کو پڑھیں، آداب، مستحبات اور سنن تمام چیزوں کی رعایت کر کے، دل کو حاضر کر کے ہم نمازیں پڑھیں، تو انشاءاللہ امت کو یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کے نعمت ہونے کا احساس اور نماز پڑھنے کا مزہ، نماز پڑھنے کا لطف اور فائدہ ملے گا۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اتنی محویت ہوتی تھی ان کو کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا نماز پڑھنے کی نیت باندھ دی انہوں نے اور چھت سے وہ سانپ نیچے گر گیا، ظاہر سانپ گرا اور اس کے مارنے کے لیے گھر کے لوگ اور لوگ آئے تو کچھ تو شور شغب ہو گئی اس کے اندر، کچھ نہیں ان کو پتہ چلا، نماز ہو گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سانپ گرا تھا آ کر کے نیچے۔ اور ہمارا اپنا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نیت باندھے رہتے ہیں، اگر سیڑھی پر کسی کے چپل کی آواز آئی تو فوراً ہوتا کوئی آ رہا۔ یہ ہمارا مچھروں کی بھنبھناہٹ آئی نہیں ہے، بس خالی ذرا سا وہ ہوا اس کا احساس، اب جناب والا ہاتھ چل رہا ہے، یہ چل، ہم لوگ مبتلا اس کے اندر، تو رونق کہاں سے آئی نماز کی؟
جب نماز رونق والی ہو نہیں رہی ہے تو نمازوں کے اثرات. حضرت شاہ فضل رحمہ صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت سے فرمایا تھا، کہنے کی بات تو نہیں لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پیار کر لیا. ظاہری سی بات ہے، سجدے کی حالت میں محبوب پیار کر لے محب سے تو ظاہر سی بات ہے اس کے سجدے میں کیا کیفیت ہو جائے گی. یعنی سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ رونق والی نماز پڑھ رہے تھے، رونق والا ان کا سجدہ تھا، تلاوت تھی، رکوع تھا، قیام تھا، اس لیے ان کو قرب کی منزلیں مل رہی تھیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے اور فکر نصیب فرمائے. نمازوں کو رونق والی بنانا ہے. یہ دکان میں گاہک نہ آئے مثلا صبح سے لے کے شام تک اور چہل پہل اور رونق نہیں ہو رہی، گولک خالی ہے، ایک دم پیٹ میں درد شروع، پریشانی شروع کہ آج کیا ہوا، گاہک نہیں آیا، مال نہیں بکا، گولک ہماری خالی پڑی ہوئی ہے اور نمازیں لشٹم پشٹم جیسی ہماری سمجھ میں آ رہی ہم پڑھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ نمازی ہیں اور خوش ہیں ہم اس بات پر کہ ہم مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں اور نماز ایسی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کی ہمیں. تو ایک چیز میں نے عرض کی اس وقت میں نمازوں کا اہتمام، ہر نماز کا سجدہ یہ قرب کی منزل ہے. یہ ابھی مغرب میں تین رکعت ہوگی تو 6 سجدے ہو جائیں گے، تو 6 سجدوں میں باری تعالیٰ کے گویا قرب کی 6 منزلیں ہم کو مل گئی. تو اب نماز کے بعد سوچنا یہ ہے کہ وہ زینے 6 طے کر پائے قرب والے کہ نہیں طے کر پائے، یا نیچے ہی کھڑے رہ گئے ہم یہاں. اگر نیچے کھڑے رہ گئے تو ہمارے لیے حسرت کی بات ہوگی، اور اگر 6 زینے ہم نے طے کر لیے تو یہ مسرت کی بات ہوگی، کیونکہ عشاء میں پہنچیں گے پھر 8 زینے ہمارے اور طے ہو جائیں گے اس کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا بنائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألوک تمام الوضو و تمام الصلاۃ مانگی ہے دعا، اے اللہ ہم کو وضو دیجئے جو کامل اور مکمل ہو، اعلیٰ درجے کا، اور نماز عطا فرمائیے جو نماز کیا ہو اعلیٰ درجے کی. ہم لوگ بھی مانگا کریں. جب پیغمبر مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کے وضو سے بڑھ کر کسی کا وضو ہے ہی نہیں اور آپ کی نماز سے بڑھ کر کسی کی نماز نہیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی مانگنا چاہیے. جب مانگیں گے تو مالک نظر ہو ہی جائے گی، فکر ہوگی تو پھر اللہ پاک نماز بھی دے گا ہم کو. تو آج عرض کیا نمازوں کے سلسلے میں، اور کل 2 باتیں عرض کی تھی پھر اس کو دوہرا دیں. نمازوں کے تعلق سے ایک نماز ہے اوابین، مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے. یہ اللہ کے جو مقبولین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں یہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا میں نے طریقہ کل عرض کیا تھا. ہم لوگ مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں، عام طور پر مزاج ہے 2 سنتیں 2 نفلیں عام طور پر مزاج ہے پڑھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ تھوڑی سی ہمت کر کے 2 رکعت اور بڑھا لیا کریں. یعنی اوابین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، 2 سنتیں پڑھ لیجئے 4 نفلیں پڑھ لیجئے. اوابین میں ہم آ جائیں گے پڑھنے والوں کے اندر. کیا مشکل ہے؟ 4 پڑھی ہے، 2 پڑھنے میں مشکل تمام 5 منٹ لگے گا، اور 5 منٹ بھی نہیں اب تو لگتا. اب تو فرض نماز گھڑی دیکھ کے دیکھو فی منٹ 1 رکعت ہوتی ہے. ہم فی منٹ میں 1 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت میں قاعدہ واعدہ ملا کے 5 ہماری ہو جاتی ہے. اس کے بعد 4 رکعت پڑھ ڈالتے ہیں تو 2 میں تو اور کم ٹائم لگے گا. ارادے کریں انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. 4 پڑھتے 2 اور پڑھ لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. اور عشاء کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھ کر کے 4 رکعت تہجد کی نیت کر لیا کریں. 4 رکعت تہجد کی نیت، قیام لیل کی نیت پر کر لیں تو تہجد کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تہجد کے 3 ٹائم ہیں، ان میں ایک ٹائم یہ بھی ہے عشاء کے بعد فرض نماز پڑھ کر کے سنت پڑھ کر کے وطر سے پہلے، وطر کے بعد ہی پڑھ سکتا ہے لیکن وطر سے پہلے پڑھ لے، قیام لیل کی نیت کر لے، تہجد کی نیت کر لے. اس کی پابندی رکھیں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اخیر شب میں جگنے کی توفیق عطا فرما دے گا. اور نہیں ہو رہا تو یہ تو کھاتے ہوئے تہجد پڑھنے والوں ہم ہو ہی جائیں گے اس کے اندر آ کر کے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.